اہل بیت اطہار میں حضرت امام علی نقی کا جو مرتبہ اور مقام ہے، آپ کی رفعت شان ہے، اور آپ کی ابتدائی زندگی، والدین کریمین، تعلیم و تربیت، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت تمہید میں آپ نے ایک دین اسلام کے معیار اور تقدس کے توازن پر آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ائمہ اہل بیت کا تذکرہ ہم بنیادی طور پر قبلہ نظامی سے اس لیے بھی کرتے ہیں کہ دین اسلام کے بہت سارے تصورات کا سارا صحرا ائمہ اہل بیت کے سر پر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ائمہ اہل بیت کی سب سے بڑی جو خوبی یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و روحانیت کے فیض کے چشمے اور جگہوں بھی جاری ہوئے، لیکن آپ کے جسمانی طہارت کے فیض کے یہ مراکز اعلیٰ ہیں۔ وہ جو نسلی طہارت کا سارا سسٹم تھا، اور اس نسلی طہارت سے وابستہ خاص علم، خاص معرفت اور روحانیت و بزرگی کا وہ زوردار امتیاز، یہ اگر کسی جگہ سجتا ہوا لگتا ہے تو وہ ائمہ اہل بیت کی جامی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ حضرات جو ہیں واقعتاً یہ کوثر تقدیس ہیں، بالکل، اور زمزم تطہیر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت امام علی نقی رحمۃ اللہ علیہ کو 10واں امام کہا جاتا ہے، اور آپ کی جو ولادت ہے یہ 214 ہجری کی بتائی جاتی ہے، مدینہ منورہ میں 254 ہجری میں آپ کا شہادت واقع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ پھر آپ کے جو ابتدائی شواہد ملتے ہیں۔ اس خانوادے کے اندر ہم تعلیم و تربیت کا جب رنگ دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ان کو باہر سے کہیں جانے کی زیادہ ضرورت محسوس اس لیے نہیں ہوئی۔ یہ سارا خانوادہ علم کا، معرفت کا، تقوی اور طہارت کا ایک بہت خوبصورت سنگم تھا۔ تو اپنے والد صاحب سے آپ نے باقاعدہ تلمذ حاصل کیا، اور ان کی صحبت میں رہے۔ نویں امام، امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی آپ باقاعدہ شاگرد ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی ظاہری زندگی 6 سے 7 سال دیکھی ہے۔ اس کے بعد آپ کو زیادہ فیض کا موقع نہیں ملا، لیکن قبلہ نظامی صاحب یہ جو معرفت اور تصوف کی وادی ہے نا، اس میں بعض اوقات جو چند لمحے ہی اتنے کافی ہوتے ہیں کہ سمندروں جیسا فیض انڈیل دیا جاتا ہے۔ ایک نگاہ بھی کافی ہو جاتی ہے، ایک نگاہ بھی کافی ہوتی ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ اگر سوچنا شروع کرے، بھئی 6-7 سال کا اہل بیت کا یہ صاحبزادہ، اس نے کیا کچھ لیا ہوگا، تو ان کو شاید ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ملتی ہیں صرف علمی محنت سے، کچھ چیزیں ملتی ہیں صرف طہارت کی بنیاد پر، سبحان اللہ، تقوی کی بنیاد پر۔ یہاں ذرا میں نصوص بھی لیا ہوں تاکہ اس بات کو پکا کر سکیں۔ ضرور۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے لا ریب علم تک پہنچنے کے لیے تقوی کو بنیاد بنایا گیا، اور یہ تقوی ان کے گھر کی اپنی میراث ہے، طہارت ازلیے لے کر آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا انہیں یہ علم ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن ایک جگہ اور بھی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا۔ یہ فراست و بصیرت کی ساری وادیاں یہ اسی جگہ سے آتی ہے، تو لہٰذا 6-7 سال میں بھی شواہد ملتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کے جوابات بھی دیتے تھے جن سوالوں کو عام طور پر لا ینحل سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ بھی آپ کا ایک رنگ رہا۔ پھر بعد میں آپ نے مدینہ شریف کے اندر جس انداز سے زندگی گزاری، یہ ایک الگ بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے جملے کہے کہ ان کے گرد حصار جبر کا، بالکل، احتساب کا، یا بہت ایک نہیں جی، ملنے نہیں دیا جاتا تھا لوگوں کو، بالکل ملے نہیں، بالکل ایک بہت اندھیر نگری کا ماحول تھا، ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی پوری بساط پر باقاعدہ مدینہ سے الگ جگہ آپ نے ایک آستانہ بنا، تو باقاعدہ احادیث مبارکہ کا درس دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک بڑا مشہور روایت ملتی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے
عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب بخاری شریف پڑھاتے تھے جی، وہ کہتے تھے یار بخاری شریف پڑھانے والا کوئی وہ بندہ ملے نا جب وہ بخاری پڑھا رہا ہو اور اس دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات برس رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ائمہ اہل بیت جب حدیث مبارکہ پڑھاتے تھے بے شک، اور جس انداز سے سمجھاتے تھے اور جس انداز سے انڈیلتے تھے فیض، یہ ان کا باقاعدہ ترہ امتیاز تھا، اور وہ محض علم نہیں ہوتا تھا، وہ ماورا علم بھی کچھ چیزیں ماورا علم تھا، وہ دینی حقائق بے کو شک، انڈیل دیتے تھے ایسا ہی ہے۔ اشاروں اور کنایوں میں۔ اس کے علاوہ آپ کو ائمہ اہل بیت میں یہ ایک توازن پڑا ملے گا جی، کہ اس پورے ماحول کے اندر بھی آپ کو کسی جگہ کوئی استقلال میں کمی، کسی جگہ شکر و صبر کی کیفیت میں کمی، کسی جگہ سبحان اللہ، سخاوت اور مہمان نوازی میں کمی، سبحان اس طرح کا کوئی بھی اشارہ نہیں ملتا جس سے لگتا ہے ان کا ڈھب اور ان کا توازن اتنا زوردار تھا کہ اب بھی ان کو اس لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے لیے ہدایت کی راہ متعین کر سکیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔